اب اس میں اویس سعید صاحب اگر ایک پولیٹیکل پارٹی اتنی سنگین غلطیاں کر رہی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر جا کر احتجاج کر رہی ہے جہاں پر کسی اور سیاسی جماعت نے کبھی نہیں کیا، چینل کی بھی کچھ لمیٹیشن ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. حذیفہ صاحب 1 منٹ اب دیجئے گا نا، میں آگے ذرا اویس صاحب کی رائے لے لوں. اویس صاحب یہ ہمیں مستفیض کریں اپنی رائے سے. آپ پلیز کراس ٹاک نہیں کریں حذیفہ، I know you very well. تو پلیز اس وقت بات ہو رہی ہے، بڑے ایک پیرائے کے اندر بات ہو رہی ہے، تو آپ کا وقت ختم ہوا پھر آپ کراس ٹاک کر رہے ہیں for no reason. If you have anything to add. چلیے میں بالکل صحیح ہے، میں جی اویس صاحب اگر اجازت دیجیے گا میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں. میں کراس ٹاک بالکل نہیں کرتا اور نہ میں کسی کے نام کو بولتا ہوں کہ جی ان کی رائے یہ ہے اور ان کی رائے فلاں ہے. نہ ان کو دیکھیں، جو سری بات ہے 9/11 ایک واقعہ ہوا اور وہ اسٹیٹ کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں، ریڈ لائنز کراس ہوئیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلطی ہوئی ہے پارٹی سے، لیکن جو اس کی جو سیاسی امپلیکیشنز ہیں وہ سیاسی جماعتیں خود اپنے گریبان میں یہ جھانکیں کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتی ہیں، اور جب وہ پاور میں ہوتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی زبان طوطے کی طرح بول رہی ہوتی ہیں. تو نواز شریف صاحب نے بھی کیا کیا، بینظیر صاحبہ نے بھی، اور عمران خان صاحب کا بھی آپ دیکھ لیجئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جمہوری قوتیں ہیں یا جمہوری جو ہمارے لیڈران ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا وتیرہ یا ان کے رویے جو ہے وہ اپوزیشن اور جب وہ پاور میں ہوتے ہیں یا پاور کے حصول کے لیے جب ایک وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت کتنا مختلف ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ فیئر ٹرائل ہونی چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے ملزمان کا. ایک ریڈ لائن کراس ہوئی اس روز 9 مئی کے روز، لیکن یہ حکمراں جماعت اگر اس کو 9/11 بنا دے تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ سیاسی 9/11 بنا دے اس کو. یہ ایک کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے، سیاسی امپلیکیشن اس کی بھگتنی پڑیں گی. اور میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی عطاب میں ہوتی ہے تو یہ قانونی الجھاؤ کی ایک لمبی فہرست ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہوگی. دوسری بات ایک مختصر بات، لیکن سر ویسا میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ریڈ لائن کراس کر دے اور ایسا سنگین جرم کر دے جیسا کہ 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی پر الزام ہے، تو کیا پھر وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکوہ کر سکتے ہیں، یا انہیں یہ حق نہیں ہے کہ اب چونکہ ریڈ لائن کراس کی ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکوہ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، بالکل کیوں نہیں کر سکتے. وہ سیاسی ایک بیان ہے، وہ اپنا سیاسی اپنا بیانیہ دیں گے اور ایک نیریٹو بنائیں گے، اور ہر پارٹی کے اندر ہے کہ وہ کتنے ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں. یہ تو 9 کا اگر آپ ہٹا بھی دیں تو دوسرے اگر لیڈران کہہ رہے ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس روز مجھے یہ اندازہ تھا کہ شاید وہ کراچی میں ہیں اور کہیں ایسی جگہ پہ نہیں ہے جہاں 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اور فوجی انسٹالیشن پہ حملے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. دوسری بات میں بتاؤں کہ اس وقت جو ماحول ہے اسد، وہ ماحول یہ ہے، مختصراً صرف 3-4 لائنیں، وہ ماحول یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر انتشار ہے، پی ٹی آئی کے اندر فیصلہ سازی کی کمی ہے. پی ٹی آئی کا یہ نہیں پتا کہ کون جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی چاہ رہا ہے، کون نہیں چاہ رہا ہے، کیا فلیکسیبلٹی ہے یا نہیں ہے. 5 اگست کو ایک اعلان کرتا ہے، پھر علی امین گنڈاپور 90 دن کا اعلان کرتے ہیں، پھر واپس وہ 5 اگست کی تحریک میں آتے ہیں. تو یہ 2 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ میرے خیال میں اس وقت کمزور نظر آ رہی ہے، جو کریکس نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اسی وجہ سے دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور ان پہ جو ہے وہ ضرب لگا رہی ہیں. دوسرا ایک ماحول ایک ایسا ہے اسد کہ اس وقت پاکستان کا پروفائل انٹرنیشنل لیول پہ بہت اپ گریڈ ہوا ہے. 4 دن کے جو انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوا ہے، اس کے بعد آپ ٹرمپ کی زبان دیکھ لیجئے، آپ رشیا کو دیکھ لیجئے، آپ چائنا کو دیکھ لیجئے. پاکستان ایک جیو اسٹریٹجکلی، اور میں ابھی اسلام آباد میں تھا، اتنا آپٹیمزم تھا کہ جیو اسٹریٹجکلی جو آپ ایک بینیفیشری کے طور پر ابھر رہے ہیں، ریلیونس ڈھونڈ رہے ہیں گلوبل، اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بہت سارے لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کر بھی رہے ہیں اور اس کو مان بھی رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ غیر ملکی طاقتیں کریں، وہ ماحول نہیں ہے.
اور اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیاسی قوتیں یا یہ ہائبرڈ نظام جو ہے کافی مضبوط نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے، سیاسی مستقبل، ان کے انتشار کی وجہ سے اور کہیں نہ کہیں مجھے ویک نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے سر. ایک تو آپ کی بات کا بڑا برا مان گئے ہیں، حذیفہ رحمان صاحب شو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اویس اوئی صاحب نے میری انسلٹ کی ہے تو میں اس شو میں اب شامل نہیں ہوں گا. اویس اوئی صاحب کیا کہیں گے؟ اب یہ جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ امریکہ میں چلے گئے ہیں اور امریکہ میں وہاں جا کر اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. رچرڈ گرینل سے انہوں نے ملاقات کیا اور ان کی ایک ٹویٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حمایت بھی انہوں نے اپنے موقف پر حاصل کی ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنا امپیکٹ کریٹ کرے گا؟ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موروثی سیاست جو ہے اس کا تانا دیتے تھے کہ موروثی سیاست کرتے ہو، اب جو ہے وہ بچوں کو سیاست میں لے کر آ رہے ہو. ویسے آپ کے خیال میں بیٹوں کا آنا سیاست میں حصہ لینے کے لیے ہوگا اور کیا واقعی ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے جس طرح سے رانا صاحب کہہ رہے ہیں برطانوی شہریوں کی، اور کیا ان کا جو امریکہ کا وزٹ ہے وہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے؟ 3 سوال میں نے اکٹھے کر دیا آپ سے. اسد شکریہ. دیکھیں اسد، آپ جانتے ہیں میں 30-32 سال سے میں جانتا میں ہوں اور کافی میرا سویلائز پروفائل ہے اور میں بات بھی بہت دھیمے لہجے میں کرتا ہوں. اسی وجہ سے آپ سب لوگ جو ہے مجھے انوائٹ بھی کرتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی آدمی اینالسٹ ہونا چاہیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جمائمہ جو ہیں وہ تو، اگر میں ذاتی طور پہ دیکھوں تو جمائمہ تو امیزنگ کیریکٹر ہے کہ وہ ہر موقع پہ عمران خان کے صاحب کے ساتھ جو ہے بڑے تحمل کے ساتھ، استحکام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. چاہے وہ منی ٹریل اگر آپ کو یاد ہو وہ پارٹی فنڈنگ کا ہو وہ دینا ہو، چاہے ان کے بیانات ہوں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. تو ایسی خاتون تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل تعریف ان کا کردار ہے کہ وہ عمران خان صاحب اپنے سابق شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کر رہی ہیں اور اب وہ سمجھتی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ گمان ہے کہ پارٹی شاید وہ فعال کردار ادا نہیں کر رہی ان کی رہائی کے لیے. اس وجہ سے وہ پاکستان کی سیاست کے جو کانٹورز ہیں یا جو خطوط ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کو اگر وہ ایکٹیو کریں، قاسم اور سلیمان کو، تو شاید یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑ جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا جائز حق ہے، لیکن قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ تو کبھی سیاست میں رہے نہیں ہیں. ذاتی حیثیت میں اپنے والد کی اگر رہائی کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ ان کا میرے خیال میں جمہوری حق ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ یہاں کے آ کے سیاسی تحریک چلائیں گے تو پھر ان کو وہ سارے قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ان سیاسی مظاہروں کے اندر کوئی خلاف ورزی ہوگی تو ایک ٹرکی سچویشن ہے. ایک کارڈ پلے کیا ہے، ایک سیاسی کارڈ پلے کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان نہ ان کی آمد ہو، اور ایسا ماحول بھی نہیں لگتا کہ جہاں پہ لاکھوں لوگ اکٹھا ہو جائیں گے 5 اگست کو، کیونکہ منظم پارٹی نظر نہیں آتی اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں.